ویلکم بیک ناظرین. خان صاحب بتائیے گا کہ صحت انصاف کارڈ کے اوپر قریشی صاحب اور گورنمنٹ بڑا زور دے رہی ہے. ایک اچھا احسن اقدام تو ضرور ہے، لیکن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام بھی ایک ہوتا تھا، جی اس کے ساتھ گورنمنٹ نے کیا کیا؟ سر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، سر اصل میں یہ جو آج کل یہ اساس پروگرام ہے، یہ بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کو انہوں نے ہائی جیک کیا اور نام اس کا چینج کیا گیا نا. حالانکہ یہ پیپلز پارٹی کا وہ تھا. یہ دوسری بات یہ ہے کہ قریشی صاحب نے فرمایا کہ جی ہمارے حکومت کا یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ ہم نے مطلب یہ کہ ہیلتھ کارڈ جاری کیا 10 لاکھ روپے کا. کوئی بھی غریب گھرانے کا کوئی بھی مریض جو ہے نا وہ کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل سے علاج کرا سکتا ہے نا. جی دیکھیں، پہلے میں نے عرض کیا نا کہ پورا پاکستان بیمار نہیں ہے، اور ہر گھر میں ہر کوئی بندہ اتنا بھی بیمار نہیں ہوتا ہے کہ وہ اس کو 10 لاکھ روپے کی ضرورت تھی. کوئی مطلب مختلف قسم کی ڈیزیز ہوتے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ ہر مرض پہ آپ کے کوئی 10 لاکھ روپے خرچ ہوتا ہے نا. لیکن ہم اس کے باوجود بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کا اچھا اقدام ہے، اور جو حکومت اچھا کام کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے نا. جی بالکل. ملک صاحب کے پاس سر میں جاؤں گا. ملک صاحب یہ بتائیے گا کہ کتنے پر امید ہیں آپ کہ ساری اپوزیشن پارٹیوں کو آپ اکٹھا کر کے تحریک عدم اعتماد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں صدیق صاحب، یہ انشاءاللہ 100% ہم پر امید ہیں، کیونکہ ہر پارٹی کو اس ملک کا درد ہے، اس ملک کے غریب عوام کا درد ہے. ان غریبوں کے لیے سب نکلیں گے، یونائٹڈ ہو کے نکلیں گے. جو پارٹی بھی اس متحد اپوزیشن کے ساتھ نہیں مل کے نکلے گی، وہ ملک کی خیر خواہ نہیں ہوگی، وہ عام آدمی کی نہیں ہوگی. تو میرے خیال ہے ساری پارٹیاں مل کے انشاءاللہ نکلیں گی، یونائٹڈ ہو کے نکلیں گی، اور اس نجائز گورنمنٹ کے خاتمے کے لیے انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف ہم مارچ کریں گے. اللہ نے چاہا تو اس بہت جلد، یہ مارچ کا جو مہینہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ انشاءاللہ مارچ کے لاسٹ میں تک آپ کو یہ حکومت اس ملک میں نظر نہیں آئے گی. سر مارچ سے پہلے ایک مارچ ہو رہا ہے، پاکستان پیپل پارٹی کر رہی ہے، تو کیا سر اس میں پی ڈی ایم ان کا ساتھ بھرپور طریقے سے دے رہی ہے؟ کیا ارادے ہیں سر؟ پی ڈی ایم انشاءاللہ ان کا ذہن ایک ہے. پیپل پارٹی کے ساتھ ہم مل کے انشاءاللہ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے آپس میں رابطے ہیں. انشاءاللہ ہم جو پیپل پارٹی کا جو لانگ مارچ ہوگا، انشاءاللہ ہم مختلف شہروں میں ان کا استقبال کریں گے. پاکستان مسلم لیگ نون. جی قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون تو اس چیز کے اوپر متحد ہے کہ وہ لانگ مارچ کو ویلکم بھی کریں گے اور پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے اس حکومت کو کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے. سر مجھے یہ بتائیے کہ آج خان صاحب نے لاہور میں بڑا مصروف دن گزارا ہے، بہت ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو کیا کوئی گھبراہٹ ہو گئی ہے سر گورنمنٹ کو؟ دیکھیں جی، خان صاحب کا ایک طے شدہ ایک پروگرام تھا، ایک شیڈول تھا ان کا لاہور جانے کا، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی گھبراہٹ کے الحمدللہ وہ سیاسی ملاقاتیں کر رہے ہیں. اور ان کے دوست ہیں، سیاسی حلیف ہیں، ان کے پاس آنا جانا، جہاں تک اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو اگر ایشو پی ڈی ایم یا کوئی اپوزیشن بنائے تو میرے خیال میں شاید یہ جہاں تک لانگ مارچ کی آپ بات کر رہے ہیں یا عدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں، تو چوئی صاحب ہم یہ پچھلے کوئی میرے خیال میں 3.5 سال حکومت کو ہو گئے ہیں، تو 3 سال سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں، مارچ، اپریل، جون، جولائی، اگست، ستمبر، تو مطلب یہ تاریخوں پہ تاریخیں دیتے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ خدا کے فضل سے عمران خان اپنا 5 سال پورے کریں گے، اور اگلی حکومت بھی جو ہے نا جی، وہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ عمران خان کی ہوگی. ان کے جو یہ جو ایک خواہشات ہیں اپوزیشن کی، یہ میرے خیال میں انکمپلیٹ ہی رہیں گی، اور یہ پورے ہونے والے. خان صاحب یہ خواہشات قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کی ادھوری رہیں گی، تو سر کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اس دفعہ کتنی تیاری ہے اپوزیشن جماعتوں کی؟ دیکھیں صدیق، بات یہ ہے کہ جہاں تک عدم اعتماد کا جو تعلق ہے، میرے خیال میں پیپلز پارٹی کا پہلے بھی یہی موقف تھا کہ سب سے پہلے اس حکومت کے خلاف جو ہے نا عدم اعتماد لایا جائے. لیکن اس پہ پھر یہ پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی علیحدہ ہو گئی، اور اے این پی بھی جو بڑے اہم کمپوننٹ تھے پی ڈی ایم کے، یہ علیحدہ ہو گئے تھے. اور آج پی ڈی ایم کی جو دیگر جو جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون ہے، میرا خیال ہے کہ ابھی لاہور میں حال ہی میں جو شہباز شریف نے دعوت کی تھی زرداری صاحب کی اور بلاول بھٹو کی، تو اب اسی پیپلز پارٹی کے موقف کی طرف دوبارہ وہ لوٹ کے آ رہے ہیں کہ پہلے عدم اعتماد کی باتیں بھی ہو رہی ہے، اور اس عدم اعتماد کے لیے شہباز شریف نے بڑی طوفانی
دورے بھی شروع کیے ہیں. خان صاحب انٹرپٹ کر رہا ہوں, آپ نے اسی 27 فیب کے جو پاکستان پیپل پارٹی لانگ مارچ کا ارادہ رکھتی ہے, اسی تسلسل میں آپ نے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ بھی یہاں پہ کیا 12 مارچ کو, لیکن سر اس میں سینئر قیادت جو تھی پیپل پارٹی کی وہ نظر نہیں آئی. جنرل سیکرٹری اسلام آباد میں ہوتے ہیں, راجہ پرویز اشرف صاحب یہاں موجود ہوتے ہیں, مصطفیٰ نواز کھوکھر ہوتے ہیں, لیکن ان لوگوں کی پریزنس وہاں پہ نہیں رہی. تو کیا کوئی پھر ڈیل کی خبروں کے اوپر جو ہے ذہن چلتا ہے کہ آیا واقعی کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ چل رہا ہے؟ نہیں, وہ اصل میں یہ تھا نا کہ کچھ جو ہم نے ان کو انوائٹ کیا تھا, مصطفیٰ نواز کا تو یہ تھا کہ وہ ایک دن پہلے آیا میرے پاس, اور اس کے بچے کا معاملہ تھا, باہر اس نے جانا تھا. تو باقی راجہ پرویز اشرف کو ہم نے وہ کیا تھا, انوائٹ کیا تھا, اور بخاری صاحب کو بھی کیا تھا, لیکن ان کے مصروفیات یہ تھے کہ وہ بھی شہر سے باہر تھے, وہ پہنچ نہیں سکے. لیکن باقی جو سٹی اور ڈسٹرکٹ کی اور جو پنجاب کی قیادت تھی اس میں بہت ساری وہ وہاں آئی تھی, بیٹھی ہوئی تھی. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی ڈیل کی باتیں تو اخباروں میں ہم دیکھ رہے ہیں یا ٹاک شو میں دیکھ رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے اس وقت چونکہ یہ جو 27 فروری کو کال دی ہے, یہ خالصتاً پاکستان کی جو غریب عوام ہے اور اس وقت جو مہنگائی کا سیلاب ہے, عوام کی پیپلز پارٹی سے بڑے توقعات ہیں, کیونکہ عوام کو بھی پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی جماعت ہے جو غریب عوام کی جماعت ہے, غریب عوام کو حق مانگنے کے لیے زبان دیا ہے, تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو یہ عوام کی آواز کو سن کے پیپلز پارٹی نے 3-3.5 سال بڑی مطلب تحمل مزاجی کے ساتھ اس حکومت کو ٹائم دیا. لیکن جب دیکھا کہ واقعی اس حکومت نے جو آئے دن مہنگائی ہے اور آئے دن عوام پہ اس قسم کے بم برسائے جا رہے ہیں, تو ظاہر ہے عوام نے تو ہماری طرف دیکھنا ہے, پر عوام کے ساتھ ہے, ہم نے ہمیشہ عوام کا ساتھ دیا ہے. تو یہ عوام کا مطالبہ ہے جی, اور انشاءاللہ 27 کو اسلام آباد میں دما دم مست کلندر ہوگا. ملک صاحب دما دم مست کلندر ہوگا. خان صاحب کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ دما دم مست کلندر کرے گی. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ میاں صاحب, بڑے میاں صاحب, ان کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ کا کہ وہ آ رہے ہیں, مارچ میں آ رہے ہیں, مارچ سے پہلے آ رہے ہیں, کوئی ڈیٹ اناؤنس کریں تاکہ لوگوں کو بھی تسلی ہو کہ جی میاں صاحب انشاءاللہ عنقریب پاکستان پہنچے ہوں گے؟ انشاءاللہ ایک تو اگلے 2-3 ماہ میں پاکستان وہ آ رہے ہیں, وہ پاکستانی شہری ہیں, پاکستان میں 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہے ہیں, پاکستان ان کا اپنا گھر ہے, ان کو کوئی روک سکتا ہے؟ انشاءاللہ اگلے 2-3 ماہ میں ہر چیز پلاننگ چل رہی ہے پوری. پہلے تو انشاءاللہ ہماری یہ عدم اعتماد ہے, اس پہ سارا فوکس کر رہے ہیں. وہ وہاں بیٹھ کے دن میں 3-4 میٹنگیں وہ وہاں کر رہے ہیں لندن میں بیٹھ کے, اور ساری پارٹیوں کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں. انشاءاللہ مل کے پہلے تو اس حکومت کا خاتمہ کریں گے, اور بہت جلد میاں نواز شریف پاکستان میں ہوں گے, اور پاکستان کی میں یہ جو نجائز گورنمنٹ ہے اس کا خاتمہ ہوگا, اور پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کا دور انشاءاللہ دوبارہ آئے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ دوبارہ ہم حکومت بنائیں گے پاکستان کی, اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے. ملک صاحب لیکن قریشی صاحب کا کہنا ہے, گورنمنٹ حلقوں کا کہنا ہے کہ جی یہ پی ڈی ایم ویسے ہی اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اس طرح کی شعبدہ بازی کر رہی ہے, ورنہ 3.5 سال ہو چکے ہیں, کئی دفعہ مواقع آئے, لیکن ہر دفعہ یہ نمبر گیم کے دعوے کرتے کرتے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک دعویٰ ہے. صدیق صاحب, ہر چیز کی ایک پلاننگ ہوتی ہے. ابھی بھی ہمارے پاس 32 ممبر ان کے قومی اسمبلی کے, ابھی ہم شام کو میاں نواز شریف ان کو ٹکٹ کا اعلان کر دے تو کل ان کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. ہر چیز کی ایک پلاننگ ہے. 32 MNA اور 38 MP ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, جو آج رات ہم اگر ان کو کال کریں تو کل وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے. لیکن ہر چیز کی ایک پلاننگ ہوتی ہے, پارٹی کے اندر ایک ڈسپلن ہوتا ہے, پارٹی کے اندر جو ہمارے پہلے امیدوار ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے. اگر ہم آج رات بھی چاہیں تو کل عمران خان کی گورنمنٹ ختم ہو سکتی ہے. جی ملک صاحب, قریشی صاحب یہ بتائیے گا کہ 32 MNA ملک صاحب کہہ رہے ہیں اور 38 MP ہے کہ آج اگر میاں صاحب ان کے لیے ٹکٹ کا اعلان کرتے ہیں, اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ کو ٹکٹ دیں گے, تو وہ تو سیکنڈ نہیں لگا رہے. تو سر آپ مجھے ایک ساتھ میں ایک اور کویشچن کر دیتا ہوں کہ آپ نے خان صاحب نے حسن کارکردگی کے اوپر اپنی وزارت کے کچھ 10 لوگوں کو کچھ ایوارڈ سے نوازا ہے, تو کیا سر باقی کابینہ جو ہے وہ اگر ویلی ہے یا ان کا کوئی کام نہیں, ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے, تو سر اتنے لوگوں کو کیوں خزانہ پہ بوجھ بنا کے رکھا ہوا ہے؟ جی بالکل,
میں خان صاحب کی بات کو اکنالج کروں گا. انہوں نے اپنی ایک کمپیٹیٹر جو ہے نا جی وہ لوگ سامنے لے کے آئے ہیں جنہوں نے جو کمپٹیشن جو ہے نا انہوں نے اپنی ٹیم میں ایک کمپٹیشن کی ایک رجحان پیدا کیا ہے. جو اچھا کام کرے گا اس کو ایوارڈ دیا جائے گا, جو مطلب پاسنگ مارکس لے گا وہ اپنا بس پاس ہو کے اگلی کلاس میں چلا جائے گا. سر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کا کوئی رول ہی نہیں ہے گورنمنٹ میں, ان کو باہر رکھا گیا ہے. ڈیفینیٹ شاہ محمود قریشی کا آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ ٹائمنگ اس چیز کا نہیں تھا, مطلب یہ ہے کہ ایگزیکٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے وائس چیئرمین ہیں اور وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں, پرانے مطلب ان کا پرویز خٹک ہے اور بہت سارے نام ہیں, بڑے نام ہیں. نہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک انکریج کرنے کا ایک خان صاحب نے ایک انیشیٹو لیا ہے اپنے جو نئے لوگ سزا اور جزا انکریج کرنے کا, سزا اور جزا ملنی چاہیے ان کو انکریج ایک وہ کیا ہے, یہ انیشیٹو لیا ہے. اور دوسری بات آپ نے جو پہلا ایک سوال کیا تھا میرے خیال میں ابھی اس سے پہلے آپ نے جو جی کہ یہ سر جو باقی کے لوگ ہیں یہ خزانے پہ بوجھ ہیں تو ان کو ہٹا دینا چاہیے, چینج کر دینا چاہیے, لیکن وہ ابھی تک اسٹیل کابینہ کا حصہ بھی ہیں, مشیر بھی ہیں, وزیر بھی ہیں. انشاءاللہ کابینہ کا ایسا رہیں گے. عمران خان نے اپنی ٹیم کے مطلب جو 8-10 لوگ ہیں ان کو ایک ایوارڈ دیا ہے اور ان کی کارکردگی پہ دیا ہے, بہتر کارکردگی پہ دیا ہے, اور میرے خیال میں شاید یہ ہر سال ہونا چاہیے, ہر 6 مہینے کے بعد ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جو باقی رہ گئے ہیں تو وہ بالکل ہی وہ کچھ کام ہی نہیں کرتے, ایسی بات نہیں ہے. سر یہ بھی ایک غلط تسلسل نہیں چلا جائے گا کہ اس سال 10 ان کو ایوارڈ دیا گیا, اگلے سال جو 10 رہ گئے تھے ان کو دیا, پھر اس طرح تو یہ عجیب میسج جائے گا. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے. کارکردگی تو یہ ہے کہ اسد عمر کی 2 منسٹر, پہلے یہ فائنانس منسٹر تھا, وہاں پہ یہ فیل ہو گیا تھا, پھر اس میں آ گیا تھا, پلاننگ میں آ گیا تھا, پھر یہ باقی جو 10 بندے ہیں جس میں رزاق داؤد ہے, اس کی ایک اپنی کمپنی ہے جس میں بادشاہ ڈیم کا الزام ہے اس کے اوپر, پھر یہ جو وہ کیا نام ہے اس کا ملتان کا جو اس کا میں نام بھول گیا ہوں, اس پہ نیب کے کیسز ہے, اور پھر یعنی کئی ایسے لوگ ہیں جو مطلب یہ ہے کہ ایک اس میں ہے جس کی 4 دفعہ منسٹری چینج ہوئی ہے, تو یہ کون سی کارکردگی ہے جس کی بنیاد پہ یہ وہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے چوئی صاحب, میرے بھائی عالمگیر بھائی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں چیزیں. اسد عمر صاحب کا انہوں نے کہا ہے, تو ہمارا کپتان جو ہے نا وہ جہاں پہ جو بندہ جگہ پہ کھیل سکتا ہے وہ چوز کر کے وہ لے کے آتے ہیں. سر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کپتان کا فیصلہ بالکل انہی کا فیصلہ ہوتا ہے, لیکن سر ادھر 32 MNA اور 38 جو MP ہیں مسلم لیگ نون دعویٰ کر رہی ہے سر کہ آج میاں صاحب جو ہیں اناؤنس کرتے ہیں ان کو ٹکٹ, تو وہ منٹوں کے بیچ میں سر. پھر تو نواز شریف صاحب کو 1 سیکنڈ دیر نہیں کرنی چاہیے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو یہ دن رات جو ہے نا وہ عمران خان, اگر یہ سب پروپیگنڈے ہیں, یہ سب جھوٹ ہے, اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. 32 MNA اور 31 MP اگر ہوں یا کچھ بھی جو بھی وہ فگر بتا رہے ہیں, تو ان کو تو پھر میرے خیال میں شاید صبح سے شام نہیں کرنی چاہیے. تو وہ یہ سارے ایسے ہی بس کھوکھلے نعرے ہیں. ملک صاحب بتائیے گا کہ یہ قریشی صاحب کا کہنا ہے کہ جی پھر تو میاں صاحب کو منٹوں کے بیچ میں اناؤنس کر دینا چاہیے ان کے لیے, اور وہ پھر تحریک عدم اعتماد کے لیے اتنی کوششیں کی, جدوجہد کی کیا ضرورت ہے؟ ڈسپلن ہوتا ہے. آپ اگر میرے امیدوار ہوں میرے کسی حلقے سے, تو میں آپ کی جگہ فوری آج جو MNA اس کو وہاں سیٹل کروں, تو وہ پارٹی کے اندر بھی ایک ڈسپلن ہوتا ہے, تو پارٹی کے اندر مشاورت جاری ہے. ہمارے پاس صرف اب ہماری طرف سے لیٹ ہے, جس ٹائم فیصلہ ہماری پارٹی اور میاں نواز شریف نے کرنا ہے تو یہ واقعی 1 گھنٹے کی وار ہے, 1 گھنٹے میں یہ سارا کچھ چینج ہو جانا ہے. صرف وہ پارٹی کے اندر ہمارا ڈسپلن چل رہا ہے, یہ سب کو پتہ ہے, پوری قوم کو پتہ ہے, اور سب پارٹیوں کو پتہ ہے. اگر آپ سارے باقی ٹیموں پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہر بندے کو اس کا پتہ ہے کہ لیٹ جو ہے وہ PMLN کی طرف سے ہے, جس ٹائم اشارہ میاں نواز شریف نے دینا ہے. تو بہت شکریہ ملک صاحب, ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. انشاءاللہ ملک صاحب آپ ہمارے بھائی ہیں, لیکن یہ رونا دھونا پورے 1.5 سال رہے گا اور مزید انشاءاللہ تعالی, اور مطلب اسی طریقے سے یہ 1.5 سال بھی گزر جائے گا. کوئی ایسی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ, اور آپ اپنا عمران خان اپنا ٹینیور پورا کریں گے. جی بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کا, عالمگیر صاحب آپ کا, اور ملک صاحب آپ کا. ناظرین آپ نے ہمارے تینوں مہمانوں کے جو تجزیے ہے اپنے اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرنے کے وہ بھی سنیں. اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے قانونی طریقہ اختیار کر کے اس گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے, جبکہ تحریک انصاف پر امید ہے اور وہ ان ساری چیزوں کو
بالکل پریشر میں بھی نہیں لے رہی اور ساتھ میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پچھلے 1.5 سال سے کچھ نہیں کر سکے تو آئندہ بھی یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے سوائے ایک لولی پاپ کے، اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔